الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق الله العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی لکھی ہوئی یہ فارسی کی نعت ہے. جہاں میں محسوس کروں گا کہ آپ کو معنی کا ترجمہ نہیں آتا، الفاظ کے معنی نہیں آتے، وہاں میں کوشش کروں گا آپ کو بتا دوں. نعت بڑی سننے والی ہے. ذرا رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. مل کے ذرا کہہ لیں: رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. زداغے ہجر تو کے دل فگارم یا رسول اللہ. زداغے ہجر تو کے دل فگارم یا رسول اللہ. بہار صد چمن در سینہ دارم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. توئی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من. توئی تسکین دل آرام
جان صبر و قرار من۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے دل کا سکون ہیں اور آپ میری جان کا قرار ہیں۔ توئی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من۔ رخ پر نور بنما بے قرارم یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے رخ پاک کو دیکھوں نا تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ رخ پر نور بنما بے قرارم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ توئی مولا منوائی جان من۔ یا رسول اللہ، آپ میرے مددگار ہیں، آپ میری جان من ہیں، آپ میرے من کی جان ہیں۔ تمہیں دانی کے جز تو کس ندارم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سوا کسی کو جانتا ہی نہیں۔ مقطع سننے والا ہے مولانا جامی کا۔ دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامی را۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دم فارسی میں کہتے ہیں سانس کو۔ یا رسول اللہ، جب میرا آخری دم نکلے نا تو پھر جامی کو آپ کا دیدار نہ ہو۔ دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامی را۔ دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامی را۔ دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامی را۔ لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنے مہربان ہیں نا، ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت شبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ بھنور میں ناؤ ہے شبیر کی، جلدی خبر لینا۔ بھنور میں ناؤ ہے، بھنور میں ناؤ ہے شبیر کی، جلدی خبر لینا لینا۔ بھنور میں ناؤ ہے شبیر کی، جلدی خبر لینا۔ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو
پکارا یا رسول اللہ پکارا یا مل کے کہو یار بڑی مشکل میں ہے تجھ کو حسین ابن علی دا واسطہ سانو بچا لینا مولانا عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ فیصلہ آبادی فرماتے ہیں حسین ابن علی دا واسطہ سانو بچا لینا جدوں ہووے گا عملاں دا نتارا یا رسول اللہ نتارا یا رسول اللہ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد لاتعداد اور بے حساب درود و سلام جان عالم شافع محشر تاجدار مرسلین جناب حضرت محمد مصطفیٰ اپنے آقا لجپال کی بارگاہ میں مقدس بارگاہ میں درود و سلام وادی عنات عقیدتاً پیش کرنے کے بعد بڑی عزتوں کے قابل بڑے احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین گرامی قدر احباب قرآن مجید کی سورہ نمبر 65 پارہ نمبر 28 سورہ الطلاق کی آیت نمبر 1 اس کا آخری جز میں نے تلاوت کیا ہے اور میں طلاق کے مسائل پر آج سے بات شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حق کہنے کی حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً یہ مسائل ڈسکس نہیں کیے جاتے کیونکہ یہ مشکل مسائل ہیں اور یہ کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں 3-4 سال سے اس مسئلے کے متعلق سوچتا رہا اور میں کوشش کرتا رہا کہ میں اس کو اپنا موضوع سخن بناؤں جمعہ میں، مگر میری نااہلی سمجھ لیں کہ میں اس پر پوری تدبر کے ساتھ غور و فکر نہ کر سکا اور نہ اسے بیان کرتا رہا اور دیکھتا رہا۔ مگر پچھلے جمعے کے بعد میں نے مصمم ارادہ کر لیا اور کل رات میں نے ساری جاگ کر اس موضوع کو دیکھا اور اس پہ غور و خوض کیا۔ کل کراچی میں ایک ڈاکٹر نے بدھ والے دن اپنی بیوی کو طلاق دی اور جمعرات کو اپنی ماں کو قتل کر دیا چھریوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر نے ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر نے، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہمارا سرمایہ ہے۔ نوجوانوں، آج اکثر نوخیز نوجوان جو 20 سال کی ایج میں ہوتے ہیں یا 22 کی یا 23 کی یا 24 کی، اور والدین ان کی شادی کر دیتے ہیں، ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیتے ہیں۔ نہ لڑکیاں بیٹیاں اتنی میچور ہوتی ہیں، نہ ہی بیٹے اتنے میچور ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کر سکیں یا معاملات کو چلا سکیں
یا کسی بزرگ کے کہے کو سن لیں، ان میں ایک برداشت. اس طرح کی خرابیاں ہمارے معاشرے میں جنم لے کر ایک تاناور درخت بن چکی ہیں. اب اس کی جڑیں ہر گھر تک جا رہی ہیں، اللہ معافی عطا فرمائے. اور سب سے بڑا پرابلم یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ اپنے گھر کے، جو بندہ اپنے گھر میں 3 طلاقیں دے لیتا ہے، گھر تو اس نے اجاڑ لیا، بڑا مسئلہ یہ ہے پھر وہ اپنا ایمان بھی اجاڑ لیتا ہے. اور پھر وہ رخ کرتا ہے ان مفتیوں کی طرف اور ان مولویوں کی طرف کہ جو ہمیں تھوڑی سی گنجائش دے دیں. میں ایک جملہ کہہ کے بالترتیب، مجھے 3 جمعے بھی پڑھانے پڑے میں پڑھاؤں گا، مگر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو اور بزرگوں کو آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر. کروڑوں مفتیوں کی کیا اوقات ہے؟ جو دروازہ اللہ بند کر دے اسے کون کھول سکتا؟ یہ بات بڑی سننے والی ہے. اور میں نے بڑی کوشش کی ہے اور میں نے یقین مانے کہ بڑا دل پہ ہاتھ رکھا ہے، کیونکہ یہ مسائل کی دنیا ہے اور ہمارے لوگ عمومی طور پہ مسائل سننا نہیں چاہتے ہیں. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. اور میں بڑا اکھڑ مزاج بندہ ہوں، میں حق بیان کرتا ہوں، سامنے کوئی باپ بھی آ جائے تو کیا ہے. مسائل یاد رکھ لیں، حق ایک ایسی چیز ہے جو کڑوا بڑا لگتا ہے. یہ بات یاد رکھ لینا، یہ ایک بات آپ نے آج سے دل میں باندھ لینی ہے. اور اس کا پتہ بعد میں چلتا ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں اولے دے کھادے دا تے سیانے دے آنکھے دا پتہ بعدو لگتا ہے. غصے میں آ کے ایک یہ بڑا پرابلم ہے، جب بھی لوگ فتویٰ لینے آتے ہیں مدرسے میں، طلاق کے مسائل پوچھنے آتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کا بڑا استعمال ہوتا ہے. لفظ کچھ ہوتے ہیں، بتاتے کچھ ہیں. وہ بھی آگے جا کے ڈائلاگ کریں گے، آگے جا کے بات چیت کریں گے ہم. ایک اور پرابلم طلاق کے ضمن میں یہ آتا ہے کہ جو ہے نا لوگ پھر اور راستہ تلاش کرتے ہیں اور پھر رشتہ دار جاگ اٹھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو بڑے ہی غصے میں تھا جی، ہوئے ہوئے وہ جی بڑے ہی غصے میں تھا جی، ہوئے ہوئے وہ غصے میں آ کے اس نے طلاق دے دی. بندہ پوچھے ارے پاگل، ارے بندہ خدا، کوئی قیاس کر، کوئی شرم کر، کوئی تھوڑا سوچ. کیا کوئی پکنک پہ لے جا کے طلاق دیتا ہے؟ آپ پکنک پہ چلے میں تمہیں طلاق دوں؟ طلاق کا عارضہ ہی غصہ ہے. او بھائی طلاق کا عارضہ ہی غصہ ہے. اور میں نے اپنے معاشرے میں اپنے محلے سے لے کر شہر کے 13-14 خاندانوں کو جانتا ہوں جن کے بیٹوں نے 3 طلاقیں دیں اور بعد میں رجوع کر لیا اور ان کے گھروں میں زنا کا اڈا کھل چکا ہے. اور لوگ اسے کچھ نہیں سمجھتے. لوگ اسے مولویوں کی بات سمجھتے ہیں اور میانوں کا تکرار سمجھتے ہیں. آج میں آپ کو سید عالم کے دور کی باتیں بتاؤں گا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اور طلاق کسے کہتے ہیں اور طلاق کیا چیز ہے. اس سے پہلے کہ میں طلاق کی بات کروں، یہاں لوگوں کو نکاح کے مسائل بھی نہیں آتے. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ سب کو، آپ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جو مجھے طلاق نکاح کی شرطیں بتائے صحت کے ساتھ ود دلائل. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولویوں نے آج جو ضروری باتیں ہیں وہ چھوڑ دی ہیں. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ٹھاٹا آنا چاہیے. ہمارا مقصد کو مسائل سیکھنا کم ہی ہے. ہم حضور پاک کی شانیں بھی سنیں تو ہمیں کم از کم ود پروف بات سننی چاہیے. یار کچھ بولو تو صحیح نا. اس لیے بڑی خرابی ہیں معاشرے میں، اور یہ جو ظلم و ستم کی ایک آندھی چل پڑی ہے، اس کا شکار بڑے لوگ ہو رہے ہیں. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس موضوع پر بات کروں. سب سے پہلے میں بات کر رہا ہوں کہ طلاق اور نکاح کے مسائل سیکھنا جس طرح ایک عالم دین پر فرض ہے، اس طرح آپ پر بھی فرض ہے. یہ بات آپ غور سے سن لیں. سب سے پہلی چیز سن لیں، جس طرح نماز کے علوم حاصل کرنا آپ پر اور مجھ پر فرض ہے،
اس طرح نکاح اور طلاق کے مسائل یاد کرنا فرض ہے. یہ ایک بڑا اندھی تقلید ہے ہماری، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہے. یاد رکھیں مطلق دین کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، مگر جو علوم آپ کی نجی زندگی سے وابستہ ہیں ان کا علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ میرے جیسا کم علم بندہ سمجھ جائے. تاجر جب تجارت کرتا ہے تو تجارت کے مسائل حاصل کرنا یہ تاجر پر فرض ہے. اگر ان کے بغیر وہ مسائل وہ تجارت شروع کر رہا ہے تو اس کا کاروبار حلال نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنے والی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج سود عام ہے، تجارت کے مسائل ہی نہیں کوئی سیکھتا اور آتے ہی نہیں ہیں کسی کو. ایک کسان کو اپنی کھیتی باڑی کے مسائل نہیں آتے. ہم نے اسلام یہی سمجھا، آئے 2 رکعتیں پڑھی اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا اور سمجھا ہم بڑے مسلمان ہیں. جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں نا، یہ باتیں بڑے بڑے ممبروں پر بیٹھے ہوں کوئی کانوں کے قریب تک بھی نہیں گزری. چلو آنی تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے پتا ہے. میں نے پورے 11 سال اپنے استادوں کے پاس بیٹھ کے پڑھا. میں علم منطق حاصل کرنے کے لیے کچھ اعلی تشیع کے مدارس ہیں وہاں بھی پہنچا. یہ آج آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے استادوں نے بھیجا تھا. اور میں نے تخصص کے قوانین، میرے پاس اصول تفسیر کے 465 مقالے ہیں. 465. یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کے مزاج کے مطابق بات نہ کروں تو پھر باتیں دیواروں کو سناؤں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا قول ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کہ کلم الناس قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرو. اب بات کو آگے چلاتے ہیں. میں نے آپ کو تھوڑی بیس بنا کے صرف بتایا ہے کہ یہ علم کوئی ایسے ہی نہیں ہے. یہ جو آپ اتنی دور سے بارش کے موسم کے باوجود جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا، انشاءاللہ تعالی زیادہ نہیں نا تو قبر پہ راستے پہ جب آپ چلیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مدینے والے کا ذکر ہوتا کیا ہے انشاءاللہ تعالی. وہ بزرگ یہ بھی جملہ کہتے ہوتے ہیں کہ 11ویں دا پتہ 12ویں لگتا ہے. کچھ کیا ہو تو پتہ چلتا ہے، نہ کیا ہو تو تب بھی پتہ چلتا ہے. یہ مسائل کیا وقت کی ضرورت ہے انہیں بیان کرنا چاہیے؟ اگر نہیں کرنا چاہیے تو میں ابھی درود شریف کے فضائل شروع کر دیتا ہوں. کرنا چاہیے نا بھائی، یہ مسائل سیکھنے چاہیے. لو پھر آج ذوق سے سنیں گے کیونکہ اس میں ممکن ہے کہ زیادہ طرز نہ بھی آئے کیونکہ مسائل ہیں. اب بات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے طلاق کا لغوی معنی. لفظ طلاق عربی زبان کا لفظ ہے اور جینون عربی کا لفظ ہے اور یہ مستعمل ہی عربی میں ہوا. یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ آپ کو کبھی کام دیں گی. اور سننا ذرا، طلاق عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کا لغوی معنی ہے کھولنا. عرب لوگ کہا کرتے تھے حل العقد. جب کسی جانور کی رسی کو کھولنا ہوتا تو کہتے حل العقد، اور رسی کھولو. دوسرا اس کا معنی عرب کے لوگ کہتے تھے ناقائے طالق. جب کسی اونٹنی کو رسی کے ساتھ باندھ دیتے، اونٹنی کو رسی کے ساتھ اور اس اونٹنی کی رسی کو کھولنا ہوتا تو عرب لوگ اپنے غلاموں سے کہتے ناقائے طالق، یعنی اونٹنی کی رسی کھول دے. یعنی اونٹنی کی رسی. اور یہ بھی دین ہے. یہ جو فرض علم حاصل کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ آپ نہ سمجھے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ سننے والی باتیں ہیں. تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے جب کسی قیدی کو جیل سے رہائی ہوتی تو عرب کہتے اسیر مطلق. قیدی کو رہا کر دیا گیا، یعنی قیدی کی جیل کا تالا کھول دیا گیا. اسیر مطلق کا لفظ استعمال ہوتا. پتہ چل گیا کہ طلاق کا لغوی معنی ہے کھولنا. بولو لغوی معنی کیا ہے؟ کھولنا. اب آ جائیں. کسی حصی قید کو، حصی کہتے ہیں جو چیز محسوس ہو، کسی حصی قید کو کھولنے کے لیے
لفظ طلاق کا استعمال کیا جاتا ہے. اب عورت کو رسی سے تو باندھا نہیں ہوتا, اب وہ حصی چیز نظر آئے یا نہ آئے, جس طرح اونٹنی کی نکیل یا رسی نظر آتی ہے, مگر جو عورت نکاح کے ساتھ, مہر کے ساتھ, مہر حق مہر اور گواہ, نکاح مہر کی گواہی اور ایجاب و قبول, یہ ساری شرطوں کے ساتھ جب نکاح کے بندھن میں بدھتی ہے تو وہ حصی قید ہوتی ہے, حصی قید. تو اس حصی قید کو اگر کھولنا ہو تو وہ مرد کہتا ہے انت طالق, تو طلاق والی ہے, جا نکل جا, وہ ختم ہو جاتی ہے. اسے طلاق کہتے ہیں. اب سنیے ذرا غور سے, قید جو نکاح کا, جو طلاق کا حق ہے, اختیار ہے, وہ عورت کو نہیں ہے, وہ مرد کو ہے. بولیے وہ کس کو ہے؟ مجھے آج بھی ایک فون آیا جی, وہ عورت بڑی تنگ کر رہی ہے جی, کہتی ہے طلاق دے جی, میں پھر کیا کروں جی, ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی, جبرن بھی لے نہیں ہوتی. طلاق کا اختیار مرد کا ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے ٹی وی پہ بیٹھی وہ بدماش قسم کی عورتیں بھی کہتی ہیں لے حقوق برابر ہیں انسان کے اور مرد کے. جی کیسے اسلام کہتا ہے برابر ہیں حقوق؟ اچھا تمہارے اور مرد کے نماز میں ہاتھ باندھنے برابر نہیں تو اختیار کیسے برابر ہو گیا؟ کوئی سبحان اللہ کیا ہی لیا کرے, آپ کی مہربانی ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں وہ بدماش قسم کی عورتیں جو کبھی ایم این اے کا روپ اتارتی ہیں اور کبھی ایم پی اے کا روپ اتارتی ہیں اور شاعر اللہ کا مزہ اڑاتی ہیں, یہ دین ان کے ابے کا نہیں ہے, یہ دین مصطفیٰ کا ہے. اور ہم بیس مسلمان نہیں, جاگتے ہیں. بولے ہم مسلمان ہیں, اور یہ آج وعدہ کرو اپنے دلوں سے, ہم نام کے مسلمان نہیں رہیں گے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعمل مسلمان بنائیں گے. اب سنیے آکے, طلاق کی پہلی قسم کو کہتے ہیں انگلش میں, عربی میں کہتے ہیں طلاق راجعی. بولو کیا کہتے ہیں؟ رجعی, راجیم عین یاد آئی, رجعی. انگلش میں اسے کہتے ہیں ریوائسیبل ڈیورس, اسے انگلش میں کہتے ہیں. یہ آج کل ہمارے نوجوانوں کو بڑا چکھڑ ہے, پرلے درجے کا جاہل مطلق ہو, ٹی وی پہ آ کے بیٹھ جائے, او بڑا مفتی ہے, ہوئے ہوئے ہوئے, او بڑی بات ہے, اور ایک سیاپا پڑ گیا میں نیٹ کا, اسے انگلیں دیتے ہیں. تو اب مسجد میں مولویوں کی کہتے میں نیٹ تو کیا سی راتی. میری کل بھی قبلہ عالم سے ملاقات تھی اور میں آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا, قبلہ چند جی سرکار کے ساتھ. یہ لفظ آپ نے مجھے فرمایا اب وقت آنے والا ہے, مجھ سے تو کوئی پوچھتا ہے نا مسئلہ, میں کہتا ہوں مجھ سے نہ پوچھا کرو, نہ میں حضرت علامہ ہوں نہ میں مولانا ہوں, اب تم پوچھا کرو نیٹ کھول کے حضرت علامہ مولانا نیٹ صاحب میں دسو. یہ بھی کوئی حد ہوگی ہے یار. اور جو منڈا اتو وے کے نیٹ نو کھول لوے ہو سمجھتا میں کتب بن گیا. آپ کو کیا خبر ہے کہ لفظ ان آنے سے آگے والے حرف کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں تو عمریں گزر جائیں تو پتہ نہیں چلتے. دلہ یا دلو کا معنی بہک جانا بھی ہوتا ہے, اور دلہ یا دلو کا معنی محبت میں گم ہو جانا بھی ہوتا ہے. اب آپ کو کیا پتا ہے, آپ لغت کی ساری کتابیں کھولیں وہاں گمراہ ہونا لکھا ہوگا, آپ کو کیا پتا ہے اس کا معنی محبت میں گم ہونا کیسے بنتا ہے؟ یہ نیٹ بتائے گا آپ کو. صرف 15 سال پیچھے چلے جائیں, زیادہ نہیں. سن 2000 جب مسجد میں صبح حافظ صاحب کلاس لگاتے تھے تو محلے کے بچے جب پڑھنے آتے تھے نا تو پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی, پھٹی تے قرآن پاک رکھنا سے تھا نہیں سی ملتی. اب مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں ایک بچہ قرآن پاک پڑھنے نہیں جاتا. حال بھی تو دیکھ لو نا, ڈاکٹروں جیسے لوگ اپنی ماؤں کو چھریوں سے قتل کر رہے ہیں. بتاؤ کسی ایک عالم دین نے زہر پیا ہو, بتاؤ کسی ایک عالم دین نے, وہ عالم دین نہیں ہوگا, پکی بات ہے وہ نام کا عالم دین ہوگا. کسی عالم دین نے خودکشی کی ہو, کسی عالم دین نے اپنی ماں کو آنکھیں نکالی. میں اپنے سنیوں کی بات کر رہا ہوں, جن کو نبی کا خیال نہیں وہ ماں باپ کو کیا سمجھیں. اب یہ بات ہے رجعی طلاق. رجعی طلاق یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ اپنی عورت کو کہے کہ تو طلاق ہے, تجھے طلاق ہے,
ایک مرتبہ کہے اسے طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر وہ 3 مہینوں میں 3 حیض 3 طہر 3 مہینے کہہ لے، آسان لفظ، کہ اندر اندر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو اور میں توبہ بھی کرتے ہیں اور اللہ کی حدوں سے ڈریں گے، آج کے بعد تو میرے حقوق کا خیال رکھنا، میں تیرے حقوق کا خیال رکھوں گا، اور وہ حقوق زوجیت ادا کرے، توبہ کرے، کوئی کفارہ نہیں، کوئی دیگ نہیں، 1 روپیہ بھی ان پر کوئی نہیں۔ طلاق میں کفارے کا تصور ہی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ وہ 1 ہو، وہ 2 ہو، وہ 3 ہو، یہ جو تماشا بنا ہوا ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کہاں سے شروع ہوا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا دیگ دے دیتے بس ٹھیک ہے 17 نو کھانا کھوا دے، کیا اس نے کفارہ زہار دیا ہے؟ اس نے روزہ توڑا ہے؟ کفارہ دے دو، کفارہ دے دو، یہ اللہ کے قرآن سے مزہ ہے؟ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی حقوق زوجیت ادا کریں، یہ اسلام کے مسائل ہیں۔ جہاں مجھے مجبوری بنے گی، مجھے وضاحت کرنی ہوگی، چونکہ موضوع ایسا ہے، تو وہ کسی مولوی کی ضرورت نہیں، کسی فتوے کی ضرورت نہیں، وہ رجوع کر سکتے ہیں 3 مہینوں کے اندر اندر۔ اور آئندہ یہ 1 طلاق ان کے کوٹے میں جمع ہو گئی ہے، زندگی میں 2 بار اور بولے گا تو 3 ہو جائیں گی۔ یہ ایک چیز کلیئر ہو گئی، طلاق رجعی۔ بولو طلاق، بولو نا یار ذرا، بولو تو صحیح، رجعی ایک ہو گئی۔ اس کے بعد آتی ہے طلاق بائن، 2 طلاقیں۔ کیا آتی ہیں؟ بولو تو صحیح، 2 طلاقیں۔ کتنی آتی ہیں؟ ایک شوہر اپنی عورت کو کہتا ہے کہ انت بائن، تو بائنہ ہے، یا کہہ دے تجھے 2 طلاقیں ہیں، یا کہہ دے طلاق طلاق، یا کہہ دے میں نے تجھے فارغ کی اور نیت طلاق کی ہو، 2 طلاقیں ہو گئیں۔ اب 3 مہینے گزر جائے تب بھی رجوع کرنا چاہیں تو گواہوں کے ساتھ نکاح کی ضرورت ہوگی، دونوں جانبوں سے گواہ ہوں گے، حکمار دوبارہ رکھا جائے گا اور نکاح پڑھا جائے گا، خطبہ پڑھا جائے گا، دعا مانگی جائے گی۔ 3 مہینوں کی عدت گزر جائے تب بھی اگر پہلے خامد سے رجوع کرنا چاہتی ہے، تب بھی اگر نہیں کرنا چاہتی 3 مہینوں کے اندر اندر ہی ہے تو خود رجوع نہیں کر سکتے، نکاح کی ضرورت ہے، حکمار کی ضرورت ہے، گواہوں کی ضرورت ہے۔ 2 طلاقوں والی طلاق کو کہتے ہیں طلاق بائن۔ سمجھ آ گئی؟ بولو کیا ہو گیا؟ 2 طلاقیں، 2 طلاقیں۔ اب قرآن پاک کی سورت نمبر 2 آیت نمبر 229، اللہ کا قرآن پارہ 2 قرآن سنیے گا۔ اب یہ آپ نے قرآن سنتے جانا ذرا غور سے۔ قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف، ایسے قرآن سن کے کہیں سبحان اللہ، او تسریح بإحسان، ذرا قرآن پاک پھر نہ پڑھ لیں۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان۔ قرآن کہتا ہے طلاق 2 بار تک ہے، 2 بار کے بعد اگر تجھے عقل آ گئی ہے، تجھے ہوش آ گئی ہے، تجھے سوچ آ گئی ہے، چلو تجھے آ گئی ہے یا تیری بیوی کو آ گئی ہے، اب بیوی کو پتا چلا ہے میرے تو بچے ہیں، میرا کیا بنے گا، میری تو ماں بھی نہیں ہے، میرا تو باپ بھی نہیں ہے، یا میرے ماں باپ ہیں تو وہ بوڑھے ہیں اور میرا کیا بنے گا، میں تو اجڑ جاؤں گی، میرا تو یہ ہوگا۔ شوہر کو پتا چلے گا مجھے کھانا کون دے گا، میرے گھر کی حفاظت کون کرے گا۔ اگر شرم آ ہی گئی ہے، اگر تو تمہارا گزارا ہوگا، اللہ کی حدوں کو توڑو گے نہیں تو پھر احسان کے ساتھ رجوع کر لو، اور اگر سمجھو کہ دوبارہ گزارا کی کوئی صورت نہیں، کسی صورت میں وہ میرے قابل نہیں، میں اس کے قابل نہیں، تو پھر اسے ڈراؤ نہ، مارو نہ، جھڑکو نہ، پھر اسے تنگ نہ کرو، پھر اسے گھسیٹو نہ، پھر اسے بدنام نہ کرو، پھر شرم حیا کرو، اسے طلاق 2 مرتبہ دے کے چھوڑ دو، عدت گزر جائے گی،
وہ آگے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، تو رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی اور ضرورت نہیں۔ اب سوال ہے، ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ کام بھی مکا دینا ہے، کام دو کے ساتھ بھی مک جاتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ او پائیو، وہ کام تو دو کے ساتھ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ تین کے ساتھ ضروری تم نے ختم کرنا ہے؟ یہ بات بڑی سننے والی تھی۔ اوے اگر اسے تم نے آزاد ہی کرنا ہے تو دو کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے، مگر زندگی میں آگے شادی نہیں کرتی، اسے سوچ آئی جاتی ہے، کوئی اور بندہ آئی جاتا ہے، کوئی تمہیں بھی سوچ آئی جاتی ہے، تم اگر دوبارہ رجوع کرنا چاہو تو پھر تمہارا رجوع بھی ہو سکتا ہے نکاح کے ساتھ۔ تو آزاد تو وہ دو کے ساتھ ہی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آ جائے، یہ ہوتی ہے دوسری طلاق۔ ذرا غور سے سننا، ابن ماجہ سے، یہ میں ابن ماجہ سے پڑھنا ہوں، حدیث پاک 2016۔ نبی پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی جناب سیدہ حفصہ کو طلاق دی ایک۔ پھر حضرت عمر فاروق آ کے بڑا ناراض ہوئے، فرمایا تم نے مجھے نبی پاک کے رشتہ داروں سے نکال دیا۔ سمجھایا اور ڈرایا، آپ نے معذرت کی، سرکار کی بارگاہ میں آئی، ایک طلاق ہوئی تھی، نبی پاک نے انہیں قبول کر لیا۔ نبی کا قول اور فعل امت کی تعلیم ہوتی ہے، یہ عارضہ صرف امت کو سکھانے کے لیے بنا تھا۔ جو دشمنوں کو بد دعائیں نہیں دیتے وہ بیوی کو طلاق کیوں دیں گے؟ اگر حضور طلاق نہ دیتے تو تمہیں سمجھ کیسے آتی؟ یہ ہے وہ معاملہ۔ بہرحال حضور نے رجوع کیا، رجوع ہو گیا۔ اس کے بعد ذرا غور سے سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں پڑھنے والا ہوں، ابن ماجہ سے۔ میرے آقا نے صحابہ نو بلایا، کول بٹھایا، لبانو ہلایا، پھر کریم بولے، ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ۔ پھر کریم بولے، کرم بولیا، عظیم بولے، عصمت بولی، رحیم بولے، رحمت بولی، امی بولے، امانت بولی، سخی بولے، سخاوت بولی، حضور بولے، رب آپ بولے۔ میرے آقا نے فرمایا حلال کماں وچوں ایک ایسا کم ہے جڑا اللہ نو چنگا ہی نہیں لگدا، اللہ نو سب تو زیادہ ناپسند لگدا ہے حلال ہے پر اللہ نو چنگا نہیں لگدا۔ اللہ دی بارگاہ وچ سب تو زیادہ ناپسندیدہ کم ہے حلال ہے پر اللہ دی رحمت رس جاندی ہے، اللہ دا کرم رس جاندا ہے، اس گھر ول اللہ دا فضل نہیں جاندا، اللہ دی رحمت نہیں جاندی، اللہ دی مہربانی نہیں جاندی، انہوں نا پسند لگدا ہے وہ کم ہے حلال ہے۔ صحابہ نے رض کی تھی، کریم آقا، عظیم آقا، رحیم آقا، امین آقا، صادق آقا، محسن آقا، محسن آقا، نور آقا، سرور آقا، شاہد آقا، مبشر آقا، سراج آقا، منیر آقا، فضل آقا، کبیر آقا، دل آقا، جان آقا، ایمان آقا۔ اللہ دے نبی دسو تے صحیح، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال الى اللہ الطلاق، طلاق دینا ہے جائز ہے حلال ہے، مگر رب نو حلال ہون دے باوجود تیرے سارے کماں وچوں اگر کوئی برا کم لگدا ہے او طلاق ہے، او طلاق ہے، او طلاق ہے، طلاق دویے شیطان راضی ہوندا ہے، ناراضگیاں دے باوجود صلح کر لئیے پھر رحمان راضی ہوندا ہے۔
بولو یار اچھی میرے آقا نبی پاک میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی میں دوسری حدیث تلاوت کرنا چاہنا. اے حدیث پاک سنن ابن ماجہ تو پڑھنا چاہنا, مسند امام احمد بن حنبل تو پڑھنا چاہنا. راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں نو میرا پیغام پہنچائیں, میری بہن نو میرا پیغام پہنچائیں, میری بیٹی تک میرا پیغام پہنچائیں. بابا جی مووی سینٹر تو اے ویڈیو ضرور لے کے جائیں, اپنے گھر والیاں نو بٹھا کے اے ویڈیو ضرور دکھاویں, انہاں نو پتہ لگے دین کنو آنے, پتہ لگے اسلام کنو آنے, پتہ لگے حیا کی دانا ہے, پتہ لگے طلاق کی چیز ہے. میں تو جنل حدیث سنانا چاہنا, تسی تو جنل ذرا حدیث سننا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرمانے ان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرات سألت زوجها الطلاق. میرے آقا فرمانے او عورت جڑی اپنے شوہر نو تنگ کرے تے بول کے آکھے لڑائی او دے گھر دیئے, لڑائی بچیاں دی وجہ تو ہے, لڑائی کپڑیاں دی وجہ تو ہے, لڑائی ننداں دی وجہ تو ہے, لڑائی سساں دی وجہ تو ہے, مگر شوہر نو بول کے آکھے میں نو طلاق دے, میں نہیں رہنا, وکھرا ہو میں نہیں رہنا, تیری ماں نال میں نہیں رہنا, تیری بہن نال نہیں میں رہنا, تیرے گھر وچ میں نہیں رہنا. اللہ دے نبی فرمان لے او عورت جڑی خود طلاق منگے بول کے آکھے دے میں نو طلاق, جے نہ دے میں گا پھر میں عدالت جاواں گی, جے نہ دے میں گا میں چاچیاں نو بلاواں گی, جے طلاق نہ دے میں گا میں اپنے باپ نو بلاواں گی, جے طلاق نہ دے گا میں اپنے پراواں نو بلاواں گی. اللہ دے نبی دا فرمان سننا لائے میرے آقا فرمان لے او بی جڑی شوہر کولو خود طلاق منگے فی غیر مباسل, کوئی صحیح عذر بھی نہیں, کوئی شرعی عذر بھی نہیں, کوئی صحیح عذر بھی نہیں, کوئی شرعی عذر بھی نہیں. بی بی عذر او نہیں جنوں تو سمجھنی ہے اے عذر ہے, عذر ہووے جنوں شریعت سمجھے اے عذر ہے. عذر ہے نہیں بندہ لیا کیوں ہے تو آکھے عذر ہے, عذر تیرے والوں نہیں جنوں شریعت سمجھے عذر ہے. اور بولو جنوں شریعت سمجھے, اور بولو تے صحیح سبحان اللہ, بولو جنوں شریعت سمجھے, ذرا سارے برامدے والے آل والے سارے ذرا ڈٹ کے بولو جنوں شریعت سمجھے. تیرے حقوق پورے نہ کرے, تینوں کھانا نہ دے, تینوں کپڑے نہ دے, تینوں بے جا مارے, مارنا حرام ہے, مارنا حرام ہے, تینوں گالیاں بے جا دے, جے تینوں آکھے انج نہ کری تو انج کرے, پھر تے مارے گئی, پھر تے آکھے گئی, پھر تے بولے گئی. میری ماں میں تیرے نہ مخاطبہ, میری بہن میں تیرے نہ مخاطبہ, میری بیٹی میں تیرے نہ مخاطبہ, میرا دوست میں تیرے نہ مخاطبہ, میرا بزرگ میں تیرے نہ مخاطبہ, میرا یار میں تیرے نہ مخاطبہ. اللہ دے نبی دی حدیث سننا لیے میں ابن ماجہ تو پڑھ رہے ہوں, مسند امام احمد بن حنبل تو پڑھ رہے ہوں. میرے آقا فرمانے فحرام علیہا رائحۃ الجنہ. او بی بی جڑی خود بول کے آکھے مینوں فارغ کر, مینوں طلاق دے, نبی پاک فرمانے انہیں اپنے جسم تے جنت دی خوشبو حرام کر لئی. استغفر اللہ. لوکاں تماشا سمجھیا طلاق, سیرے پجے ہوندے نے مدرسے ہے جی یہ ہو گیا سی. پتر دی تربیت کیتی ہے اسلام دے مطابق, تینوں سکھایا سی یا آج تی دا بدلہ لین جانا ہے, تو کدھر چلے میں پہن دا بدلہ لین, تو چلا تے ہیں پہلے پہن نو دین سکھایا سی. میرے نبی نے علی پاک دی زہرہ پاک دی شادی کی,
اللہ اس شادی دا صدقہ ساریاں دیاں شادیاں نو برکت عطا فرمائے اچھی بول کے کہنا یار آمین زہرہ پاک دے نال نبی پاک نے جدو شادی کی تھی مولا علی دی میرے نبی نے سیدہ دی ماں کوئی نہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دا وصال ہو چکے آئے میرے نبی نے بیٹی نو دسے آئے شوہر دے حقوق کی ہندے نے علی پاک تے زہرہ پاک دی لڑائی ہوگی بخاری شریف دی بڑی مشہور حدیث پاک ہے حضور پاک گھر گئے اسی بھی لاڑی پہنے وہ ایسی بھی لاڑی پہنے پر سونے نے دسیا کی وہ لڑتے پہنے ہی ہیں نہیں سمجھا کر پنجابی جاندے نے برل کودی جاندہ بندے نے لاڑی پہندہ بندہ پر حضور کی دسے فرمایا زہرا یہی تے میرے کل جملہ سی جیسے تے میں تو انہوں ٹیلنا لاکھنا ہے اکھو دنا سبحان اللہ زہرا بیٹی جی بابا فرمایا دھی پیاری میرا علی کتھے وے سونا لڑ پہلے جھگڑے لے میرے نو ناراض ہوئے لے ناراض بھی مینو ہوئے لے نکل بھی خود گئے لے اے نہیں فرمایا ٹھیک ہے بلانا میں ابو بکر نوی تو عمر نوی پھر پوچھ لینے تھے مولا علی پاک نو کمال ہوگی میری تیرو چڑھ کیا فرمایا زہرا قصور تیرا ہوئے گا نہیں بابا فرمایا چل کوئی گل نہیں میں لے آنا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی بولو یار انہوں تربیت آندے نہیں انہوں تربیت آندے نہیں میرے آقا نے نہیں فرمایا لے او پھر ساڑھے تو بڑے ہو گئے نے ہن ویکھ لاں گے ساڑھی بے عزتی ہے نہیں اللہ دے نبی فرما دے زہرا بیٹی تو کھانا پکا میں علی لے آنا تی کنی پیاری ہے بیٹی کنی پیاری ہے سونا بابا بھلا ہوئے خیر ہوئے میرا علی لے آو آج دیاں کڑیاں نو آکے نا ابا آکے چل پتر میں بلا لے نہیں مرے پرا میرے اللہ تو پھر مرے جائے گھڑی تھلے آئے ہوئے میرے اللہ بیڑے کے رکھو سو میرے اللہ ماں مر سو اے نہیں ہوں تربیت آئی یہ ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے میں آنے والے جمعے جو ہیں انشاءاللہ تربیت پہ پڑھا رہا ہوں سارے ذرا غور سے سنو میرے آقا نکلے نہیں صحابہ علی تکیہ سونا نہیں حضور خیر ہے فرمایا بیٹھو میں خود اجازت ہوں دوسری گلی صحابہ علی تکیہ نہ سونا خیر تے آئے حضور فرمایا بیٹھو میں خود بلا لینا ٹر دے میرے حضور جدوں لگ دے لے پچھے خوشبو آئیوں دیا لے صحابہ فرمان دل اسی مسجد نبوی آئے تجنل مسجد نبوی آئے حضور نظر نہ آمل پوچھنا نہیں پیدا کتھے گئے لے مسجد دروازے وچ کھلو کے سنگی دائے جدوں خوشبو آئے او دے جائی دائے جتے خوشبو رک جائے
سانو پتہ لگ جاندا نبی ایتھے ہی نے بلکہ میں نیازی مروم دی زبان چفدہ بات دے سنیاں وچ بے کے اے شعر پڑھا تے دعا بھی ہو جائے گی ہوا دا گزر بھی ہو جائے گا آکھی سونے نو ہوائے نی آکھی سونے نو ہوائے نی آکھی سونے نو اسی سنیاں عشق آلے تے اسی اے مسائل بھی بیان کریے تے نبی دا عشق لے کے کرنے ہیں ذرا ذوق نہ لے آخری شعر ہے پہلا اور آخری پڑھئے نا ذرا رل کے ذرا سارے پڑھو گے نا بیلی بزرگ بے شک آہستہ جوان ذرا مل کے آکھو آکھی سونے نو آکھی سونے نو ہوائے لی جے تیرا گزر ہوئے میں اپنے اپنے علی اشارہ کرو حضور نو یاد کرو میں مر کے او میں مر کے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے میں مر کے جے تیری کیوں دل وچ رکھنا ہے ماساوی اگرے دا او شاید میرے شاید میرے شاید انج نہیں شالا میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہو شالا میرے آقا دا ایتھوں بھی میرے آقا لب دے مسجد نبی وچی آئے نے گرمی دے دیاڑے نے مٹی دے یوتے مولا کائنات ستے ہوئے نے حضور فرمایا علی اٹھو ستے ہوئے نے فرمایا علی اٹھو ستے ہوئے نے آپ دی کمر مبارک نو مٹی چپک گئی ہے مٹی لگ گئی ہے حضور نے ماڑا جا ٹھوکر لائی ہے علی پاک دے قدمانو سرکار فرمان قم یا ابا تراب او مٹی دے ابو کھڑا ہو جا کھڑے ہوئے نے اے تقریر نہیں سنائی تمہید نہیں سنائی گل نہیں سنائی آقا مرتی نو سمجھاؤ نہیں حضور آگئے نے سونا میں حاضر
اوے باپو اج دیو باپو کملی والے دی شان ویکھو یار سب تو اچا گرانا ایویں تے نہیں نا میرے حضور دا تو جنال ذرا سننا حضور پاک نے فرمایا اس عورت دے اتے جنت دی خوشبو آرام ہے جڑی اپنے ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک بندہ 3 طلاقاں دے دیندا ہن تیسری طلاق تے گل آ گئی تیسری طلاق نو کیا جاندا ہے مغلظہ بولو کی کیا جاندا ہے میم غین لام زوا اور الٹی ہا تا مغلظہ جے 3 دتیاں کم ہی مکا جے 3 دے دتیاں تے پھر کی ہو گیا کم بیلیو ذرا توجہ نال سننا ذرا غور نال سننا قرآن پاک دا پارہ نمبر 2 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 203 پہلے 229 پڑھی ہن 203 قرآن آندا ہے یہ ہن تیسری طلاق دا ذکر ہون لگا ہے قرآن آندا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بعد حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره او شوہر جڑا اپنی عورت نو تیسری بار طلاق دے دے انی دیر تک او دے واسطے او حلال ہی نہیں جنی دیر تی کر او دی تحلیل نہ ہوئے جملہ سننا لائے جدی تحلیل نہ ہوئے اس تحلیل نو سڑی اردو زبان اندر لوگ حلال آیانل چل حلال ہی کہہ لے حضور پاک نے فرمایا ہے اللہ دا قرآن لائے اے کسے مولوی نے نہیں آکھیا اے کسے پیر نے نہیں آکھیا اے کسے مفتی نے نہیں آکھیا کسے علامہ نے نہیں آکھیا کسے شیخ القرآن نے ضرورت ہی کوئی نہیں قرآن لائے حتی تنکح زوجا غیر ان سارے مسئلے سیڈ تے رہن دے اینا دے نزدیک جی 3 طلاقاں کٹھیاں دویے تے نہیں ہوندیاں چلو مان لئی آندے نے جی حلالے دا تے قرآن تصور ہی نہیں ادھر کان کھول کے گل سنیوں ذرا چل اینا دے بکول جڑا سنت طریقہ ہے طلاق دا میں اگلے جمعے ساریاں کنڈیشنہ دساں گا او دے بکول 1 مہینے 1 دوے دوجے مہینے دوجی دوے تریجے مہینے تریجی دوے پھر اینا دے نزدیک بھی 3 ہو جاندیاں بولو پھر اینا دے نزدیک بھی لے انہوں آکھ ہون پہلے شوہر نال کر نکاح تو چوانا حلالہ جائز نہیں لے ہون کر نکاح 3 دی واری آوے کٹھی طلاق ہو جائے تے آندہ حلالے دا تصور ہی نہیں لے ہون 3 تیرے طریقے نال ہوئیں ہون کیا کر نکاح گا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے آئندہ جمعہ اسی جگہ سے شروع کریں گے اور یہ مسائل سیکھنے کے لیے وقت مقررہ پر تشریف لائیے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ